اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نصر اور بے نام و نشان ہوگا۔ اس صورت طیبہ کا نام الکوثر ہے جو اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ یہ ایک رکوع، 3 آیات، 10 کلمات اور 40 حروف ہیں۔ اس صورت کے نزول کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قول لکھے ہیں۔ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ وہ کہتے ہیں کہ اس صورت کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ان کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اچانک نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک جھک گیا، تھوڑی دیر کے بعد تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا، لوگوں نے تبسم کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھ پر یہ سورت نازل فرمائی ہے، پھر الکوثر کی تلاوت کی۔ دوسرا قول حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ان اکابر صحابہ کے قول کو بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ترجیح دی جائے گی۔ ان کی اس روایت کی توجیہ یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہیں جن کا نزول متعدد بار ہوا، ہو سکتا ہے یہ صورت اس محفل میں کسی خاص حکمت کی پیش نظر دوبارہ نازل فرمائی گئی ہو۔ اس کی تائید حضرت انس کی دوسری روایت سے ہوتی ہے جسے امام مسلم اور ترمذی اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک نہر دیکھی، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے نصب تھے، میں نے جب اس کے پانی میں ہاتھ مارا تو اس سے ایک خالص کستوری کی مہک اٹھنے لگی۔ اس کے بارے میں جبریل سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ معراج تو مکہ میں ہوئی، اسی رات کو الکوثر کے عطا فرمائے جانے کا مژدہ ملا، اس لیے اس کی اطلاع بھی مکہ ہی میں دی گئی ہوگی۔ اس کا شان نزول ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ ایک صاحبزادے کا نام نامی قاسم اور دوسرے کا اسم گرامی عبداللہ تھا اور ان کے لقب طیب اور طاہر بھی ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے باشندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے، انہوں نے آپ کی ذات سے بڑی حسین توقعات وابستہ کر رکھی تھیں۔ آپ کی سیرت و کردار سے وہ اتنے متاثر تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب دعوت دین دی تو اہل مکہ کے تیور بدل گئے، دلوں میں نفرت، حقارت اور عداوت کے جذبات امڑ آئے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سے چڑ ہو گئی۔ ہر وہ حادثہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچتا ان کے لیے وہ مسرت و شادمانی کا باعث بنتا۔ چنانچہ جب دونوں صاحبزادے یکے بعد دیگرے کمسنی میں وفات پا گئے تو ان پر اہل مکہ کو ذرا رنج نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور خوشی کے شاد ماننے بجائے ان کے اعتقادات، ان کے رسم و رواج اور ان کے تمدن و معاشرہ کو اسلام سے جو سنگین قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بہلانا شروع کر دیا کہ جب ان کی شمع عزیز بجھے گی تو ان کا لایا ہوا دین بھی دم توڑ دے گا، لڑکا تو کوئی ہے نہیں جو اس سلسلہ کو جاری رکھ سکے۔ عربی میں ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فرزند نہ ہو۔ قریش کے گستاخ یہی لفظ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے حق میں استعمال کرنے لگے تھے۔ ابو لہب حقیقی چچا تھا لیکن بغض و عناد کی یہ حالت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس کی خوشی کی حد نہ رہی، دوڑتا ہوا مشرکین کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا آج رات محمد کی نسل منقطع ہو گئی ہے۔ عاص بن وائل نے کہا محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کی وفات کے بعد ان کا جانشین بنے، جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر مٹ جائے گا اور اس وقت تمہیں راحت و آرام کا سانس لینا نصیب ہوگا۔ اس قسم کی دل آزاریاں جب تہذیب و شائستگی کی ساری حدود کو توڑ گئیں اور ان کے طعن و تشنیع کے تیروں سے صبر کا دامن تار تار ہونے لگا، اس وقت اللہ
اللہ کریم نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، جس میں انتہائی مختصر اور از حد مؤثر انداز میں ان بے حد و بے حساب خیرات و برکات کی خوشخبری سنائی گئی، جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک بنا دیا تھا۔ بتا دیا گیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے محبوب کا ذکر مٹ جائے گا، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ سن لو، یہ سراسر غلط ہے۔ میرے پیارے رسول کا چشمہ فیض تابت جاری رہے گا، دنیا اس سے ہمیشہ ہمیشہ سیراب ہوتی رہے گی۔ اہل دل اس کی بارگاہ جمال میں اپنے عقیدت و محبت کے رنگین پھول پیش کرتے رہیں گے۔ درود و سلام کی روح پرور صدائیں ہر لہجہ گلشن ہستی کے لیے بہار سناتی رہیں گی۔ فنا تو وہ ہوگا، نشان تو اس کا مٹے گا، جڑ تو اس کی کٹے گی جس کے دل میں میرے نبی کریم کی عداوت ہوگی۔ ایک اور نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن کریم میں جس موقع پر حضور رحمت للعالمین کی شان رفیع کا بیان ہوا ہے، ان تمام آیات میں ایک بات قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اپنے حبیب کی شان بتائی ہے۔ مثلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی طرح یہاں بھی انا اعطیناک الکوثر، اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ لوگ حضور کے شاندار کمالات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہ سمجھنے لگے۔ بتا دیا کہ یہ کمالات ان کے ذاتی نہیں بلکہ میں جو رب السماوات والارض ہوں نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ کوئی کم نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا انکار نہ کر سکے، کیونکہ یہ سب کمالات خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ جو کمالات رسالت کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی صفت جود و عطا کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔